ایک دو ہفتہ پہلے مدنی مذاکرہ میں آپ نے معاف کر دینے کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ دعوت اسلامی کا ذرہ ذرہ قیمتی ہے، ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور دیگر میں آپ نے اس پہ بہت سے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہم پر دراز فرمائے۔ پاپا جان، آپ کے مدنی پھول ارشاد فرماتے ہوئے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا تھا کہ میں نے بذات خود اس چیز کا مشاہدہ کیا، خود دیکھا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے کسی اسلامی بھائی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور بعد میں وہ اس پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، معافی تلافی کا معاملہ بھی کرتا ہے، شرمندہ ہو کر بار بار معافی مانگتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ نادم ہے، اس کے متعلق ہمارے اسلامی بھائی ذہن صاف نہیں کرتے اپنا، انہی باتوں پہ بعض اوقات آپس میں بیٹھ کے اسی بات کو، اسی فعل کو، غلطی کو دہرایا بھی جاتا ہے، اس پہ کلام کیا جاتا ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ رویہ مناسب نہیں رکھا جاتا، اس سے ٹکرایا جاتا ہے۔ تو اب باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ وہ اس اسلامی بھائی کے ساتھ دیگر اسلامی بھائیوں کا اس طرح کا رویہ رکھنا کیا درست ہے؟ اس کو اپنا ذہن کیا بنانا چاہیے؟ اس کی بہت ساری صورتیں بن رہی ہیں۔ اول تو یہ کہ عفو درگزر کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ اپنا کسی نے حق تلف کیا، مثلا میری ذات کے تعلق سے کہ مجھے کسی نے برا بھلا کہا، اب اس نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے اس کو معاف کر دیا، یہ تو ہوا۔ اب کوئی ایسی غلطی کی کہ وہ اس نے کسی نگران کا ذاتی حق تلف نہیں کیا، خدا نخواستہ وہ عطیات میں خرد برد کر لیا، پیسے کھا گیا، اب معافیا مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، نگران معاف کر دے تو پھر نگران کو معافیوں کے لیے پھر لائن میں لگنا پڑے گا کہ معاف کرنے کا حق کس نے دیا؟ کہ عطیات تو نگران کی ذاتی ملکیت تو نہیں ہے۔ اب ایک میں نے مثال دی کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی صورت ہوئی تو اب نگران کائے کو معاف کرے گا، اور اسلام بھائی کیوں اس کو معاف کریں گے؟ نہ معاف کر سکتے، ان کو حق ہی نہیں ہے معاف کرنے کا۔ ہاں، جو قصوروار ہے وہ توبہ کرتا ہے اور جتنی رقم خرد برد کی وہ ادا بھی کر دیتا ہے، اور یوں وہ صاف ستھرا ہو گیا۔ اب بھی اگر نگران وغیرہ اس کو برا بھلا بولتے ہیں تو اب یہ مجرم، واقعی مجرم ہے۔ اسی طرح بعض اوقات دل پہ کوئی ایسی چوٹ آ جاتی ہے کہ بعض اسلامی بھائی ایسے نادان ہوتے ہیں، اور نگران کا یا مبلغ کا کسی اسلامی بھائی کا اتنا کہ زبردست دل دکھا دیتے ہیں کہ وہ 100 مرتبہ معافی مانگتا ہے تو دل سے نکلتی نہیں ہے بات۔ تو دل سے بات نہ نکلنا، اس میں یہ بے اختیار ہے، یہ مجبور ہے، لیکن اس نگران کو بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے کہ میں آپ کو تاریخ اسلام کا واقعہ یاد دلاتا ہوں۔ حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، اور پھر جو ان کی لاش مبارک کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ بھی ایک تاریخ کا دردناک واقعہ ہے۔ اب یہ ایمان لے آئے، ان کے گناہ تو معاف ہو گئے، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ سامنے جب حاضر ہوتے ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر کچھ وہ رنج پیدا ہوتا کہ وہ واقعہ ایسا ہوا تھا، مگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی اس کو ڈانٹا، نہ کبھی اس کو تانا دیا، نہ طنز کیا، نہ اس کو اس بات پر شرمندہ کیا کہ تم نے ایسا کیا تھا تم نے، یہ نہیں۔ تو دل میں رنج کی کیفیت پیدا ہونا، کسی نگران کا دل دکھ گیا ہو تو وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ زبان کو کنٹرول میں رکھے، ہاتھ پیر کو کنٹرول میں رکھے، اور اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی منفی بات نہ کرے، ورنہ وہ غیبتوں کا سلسلہ، بدگمانیوں کا سلسلہ، بغض و کینے کا سلسلہ، یہ سب ہوتا رہے گا، جھوٹ کا سلسلہ، پھر اضافے بھی ہوتے ہیں نا۔ تو اس لیے سب کو بڑا دل رکھنا چاہیے، اور اپنے ذاتی حقوق کے معاملے میں نرمی کرتے ہوئے، عفو درگزر کے فضائل پر نظر رکھتے ہوئے معاف کر دینا چاہیے، کہ جو بندوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کر دے گا، اس کو معاف فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو بہت فضائل ہیں۔ عفو درگزر پورا رسالہ
یہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے کہ غیبت کی تباہ کاریوں میں بھی وہ رسالہ شامل ہے. تو یہ ہمارے یہاں بعض ذمہ دار واقعی ایسے ہوتے ہیں. یہ ذمہ دار نہیں ہوتے اصل، یہ غیر ذمہ دار ہوتے ہیں. ان کو وہ ذمہ دار بن جاتے ہیں. یا تو یہ ہوتا ہے کہ ان سے بہتر کوئی نہیں ملتا، تو اب وہ جیسا بھی ہو تو ویسا قائم ہو جاتا ہے وہ. تو بعض اوقات وہ اپنی نادانی کی وجہ سے ایسے ماحول خراب کرتا ہے. اپنا گروپ بنائے گا، دوسرے پھر وہ گروپ بنائیں گے جن کا دل دکھا تھا. تو یہ مطلب اس طرح لڑتے ہیں اور نتیجتاً نقصان دین کے کام کو ہوتا ہے. ان کے اپنے عمل ناموں کو تو ہوتا ہی ہوتا ہے، دین کو جو کام ہے دعوت دینا کام بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس لیے حکمت عملی سے کام کرنا چاہیے. اور جو میں نے معروضات ان الفاظ سے قبل کی ان پر عمل کرنا چاہیے اور ماحول کو نرمی کے ساتھ پیار محبت کے سانچے میں ڈالنا چاہیے.